میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ تمہارے ساتھ قربت کروں گا بچہ جلدی ہوگا۔ لائٹ بند کی تو اشینہ کا دل سو کے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ وجود میں کپ کپاہٹ اتر گئی، مگر حسام نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور احتیاط سے پیش آیا۔ باوجود اس کے کہ وہ خوفزدہ تھی، حسام کے برتاؤ نے اسے حیران کر دیا، اور خود حسام بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اتنے عجیب جذبات کے ساتھ اشینہ کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اشینہ شرم و حیا کے بوجھ تلے پگھل رہی تھی، اور حسام کو کئی سال بعد کسی عورت کے ساتھ گزارے گئے لمحات میں عجیب لطف آ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود اور دل کو ایک عجیب سرور میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اشینہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھائی نہیں۔ وہ سیدھی واش روم میں چلی گئی تھی۔ تب حسام کی نگاہ بیڈ پر پڑی اور وہ دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ غلط بد کردار سمجھ رہا تھا، اس کی پاکیزگی اور معصومیت بیڈ کی رنگین چادر سے جھلک رہی تھی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہا۔ اس چاند جیسے چہرے والی لڑکی نے نہ صرف اپنا جسم بلکہ اپنی عزت بھی حسام خانزادہ کے نام کر دی تھی۔ سر، خدا را میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرے والد اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ اشینہ کی آواز لرز گئی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا حوصلہ بھی بکھر رہا ہو۔ مینیجر نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے فائل بند کی اور قدرے بے بسی سے بولا، مس اشینہ، میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، مگر اتنی بڑی رقم میرے اختیار میں نہیں۔ اس کے لیے صرف سیٹھ صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہفتے میں ایک بار فیکٹری آتے ہیں اور ہر قسم کی درخواست، چاہے وہ قرض کی ہو یا امداد کی، خود دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی فائل اس ہفتے ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر انہوں نے منظوری دے دی تو ٹھیک، ورنہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اشینہ سمجھ گئی کہ مزید کہنا بے فائدہ ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ وہ میری مجبوری سمجھ جائیں گے، مجھے امید ہے۔ مینیجر نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بس ایک کام کر دے، جو ڈاکومنٹس میں نے بھجوائے ہیں وہ آج ہی مکمل کر کے دے دے۔ اشینہ نے سر ہلایا اور فوراً اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی۔ انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگی، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہو۔ اسی دوران شانزے مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہائے اشینہ، کیسی ہو؟ آج اشینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ شانزے بولی، آج سب لڑکیاں لنچ باہر سے منگوا رہی ہے، اگر تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہو تو 1000 روپے دے دینا۔ اشینہ کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا پرس ٹٹولا، اس میں صرف 100 روپے تھے، وہ بھی بس کے کرائے کے لیے۔ اس نے شرمندگی چھپاتے ہوئے فوراً کہا، نہیں، میں آج گھر سے کھانا لائی ہوں، آپ ہی نے زبردستی بیگ میں رکھ دیا تھا، وہی کھا لوں گی۔ یہ صاف جھوٹ تھا اور شانزے بھی یہ بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کہہ کر وہ آگے والی میز کی طرف چلی گئی۔ اشینہ کے لیے دوپہر کا کھانا چھوڑ دینا کوئی نئی بات نہ تھی، کبھی گھر سے ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اتنا معمولی کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے حالات نے جینے کا سلیقہ چھین لیا تھا۔ بابا کے کینسر نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اب گھر میں نوالے گن گن کر کھائے جاتے تھے۔ امی ہر وقت آنسوؤں میں ڈوبی رہتی۔ نادیہ آپی کے جہیز کے لیے رکھا گیا سونے کا سیٹ بھی بیچ دیا گیا، مگر اخراجات پھر بھی کم نہ ہوئے۔ تینوں بہنیں نوکری کر رہی تھی، لیکن آمدنی ناکافی تھی۔ بابا کی مہنگی دوائیاں، خاص خوراک اور ہر ہفتے ہونے والی کیموتراپی، جس پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے تھے، زندگی کو مسلسل امتحان بنا چکی تھی۔ اسی مجبوری کے تحت اشینہ آج 5 لاکھ روپے کے قرض کی درخواست لے کر آئی تھی۔ اب اس کی ساری امیدیں صرف ایک ہی شخص سے وابستہ تھی، سیٹھ صاحب سے، اور وہ فیکٹری میں ہفتے میں صرف 1 دن ہی آیا کرتے تھے۔ زیبا، میری خواہش بہت گہری ہے اور تم میری اس چاہت کو روک نہیں سکتی۔ حسام کی پیشانی پر بل تھے اور آواز میں سختی اور سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ زیبا نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیشو سے آہستہ آہستہ اپنا میک اپ صاف کیا، پھر تکی ہوئی آواز میں بولی، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب میں ماں نہیں بن سکتی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت دوں گی۔ یہ خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال دو۔ حسام نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک لمحے کو غصہ ابھرا، مگر فوراً اسے احساس ہوا
کہ اس وقت سخت لہجہ حالات کو مزید بگاڑ دے گا۔ وہ اٹھ کر نرمی سے زیبا کے سامنے آ کھڑا ہوا اور دھیمے انداز میں بولا، میں صرف ایک اولاد چاہتا ہوں زیبا، ہماری زندگی میں ایک کمی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں دوسری شادی کا خواہش مند ہوں، یا یہ کہ میری تم سے محبت کم ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی عورت ہو جو ہماری مدد کر دے۔ اس کے نرم لہجے پر زیبا چونک کر اس کی طرف پلٹی اور تلخی سے بولی، کون سی عورت؟ ایسی ہوگی جو تم سے شادی کرے، بچہ پیدا کرے اور پھر طلاق لے لے۔ یہ حقیقت نہیں ہوتی حسام، اور میں کسی دوسری عورت کی پرچھائی بھی اپنی زندگی پر برداشت نہیں کر سکتی۔ حسام نے فوراً کہا، وہ بچہ صرف میرا نہیں ہوگا زیبا، وہ ہم دونوں کا ہوگا۔ اس یقین دہانی نے زیبا کو چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈال دیا، پھر اس نے لاپرواہی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لو۔ دل ہی دل میں اسے پورا یقین تھا کہ کوئی بھی عورت ایسی قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ زیبا کو یقین تھا کہ حسام کی یہ خواہش محض ایک خیال بن کر ہی رہ جائے۔ حسام اور زیبا کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے، مگر اس رشتے کی اصل آزمائش شادی کی صرف 2 سال بعد ہی سامنے آ گئی تھی، جب انہیں معلوم ہوا کہ زیبا ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ حقیقت سامنے آئی تو تب تک بہت کچھ بدل چکا تھا۔ حسام کی چھوٹی بہن حیا اور زیبا کے بھائی سہیل ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور 6 ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں حسام نہ تو زیبا کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی دوسری شادی کا سوچ سکتا تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ان کے خاندان میں دوسری شادی کا کوئی رواج نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب شادی کو 5 سال مکمل ہوئے تو حسام کے دل میں اولاد کی خواہش شدت اختیار کرنے لگی۔ وہ جب بھی کسی خاندانی تقریب میں جاتا تو دوستوں اور رشتہ داروں کو بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر اسے اپنی زندگی کی ویرانی شدت سے محسوس ہوتی۔ بچے اسے ہمیشہ سے پسند تھے، اسی لیے ایک دن اس نے زیبا سے نرمی سے کہا کہ وہ اس کا علاج کروانا چاہتا ہے، مگر زیبا نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے مزید علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت یہ بھی تھی کہ زیبا خود بچوں کی شوقین نہ تھی، اسے ماں بننے کی ذمہ داری بہت بھاری لگتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لاپرواہی بڑھتی چلی گئی۔ پارٹیز میں جانا، شاپنگ کرنا، دوستوں کے ساتھ ڈنر اٹینڈ کرنا، یہی اس کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ حسام نہ اسے کبھی طلاق دے گا اور نہ ہی دوسری شادی کرے گا۔ اسی یقین نے اسے بے فکر اور بے پرواہ بنا دیا تھا۔ حسام کو اب یاد بھی نہ رہتا تھا کہ وہ دونوں آخری بار کب ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ مہینوں گزر جاتے اور ان کے درمیان جسمانی اور جذباتی فاصلے بڑھتے ہی چلے جاتے۔ حسام جوان، وجیح اور زندہ دل انسان تھا، جسے ایک عورت کی قربت کی شدید ضرورت تھی، مگر زیبا اس پہلو سے بالکل لا تعلق ہو چکی تھی۔ گھریلو دباؤ، اولاد نہ ہونے کا دکھ اور بیوی کی سرد مہری، ان سب نے مل کر حسام کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ دن بدن چڑچڑا، غصے والا اور جذبات سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ محض 30 برس کی عمر میں اس کا دل زندگی سے اس طرح بیزار ہو چکا تھا جیسے وہ 50 سال کا تھکا ہارا انسان ہو۔ اس کے دوست نے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھابھی سے صاف بات کرو، کسی ایسی عورت کا انتظام کرو جو تمہیں ایک بچہ دے سکے، پھر تم دونوں مل کر اس کی پرورش کر لینا، آخرکار وہ بچہ تمہارا ہی ہوگا۔ مگر اگر تم ادھر ادھر جاؤ گے تو یاد رکھنا، ایسی عورتوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانے وہ کتنے مردوں کے قریب رہ چکی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھا دیتی ہے۔ آج کے وقت میں تو بظاہر شریف دکھنے والی لڑکیاں بھی مجبوری میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جن کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم صرف 1 سال کے لیے نکاح کا فیصلہ کرو تو کوئی نہ کوئی لڑکی اس پر آمادہ ہو ہی جائے گی۔ یہ الفاظ حسام کے دل میں گہرائی تک اتر گئے تھے۔ بعد میں جب زیبا نے بھی کسی حد تک اس بات پر رضامندی ظاہر کی تو اس کے اندر ایک عجیب سی تسکین اور امید جاگ اٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے دبی خواہش کو اچانک راستہ مل گیا ہو۔ اولاد کی شدید چاہت نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ سب سوچنے اور ماننے پر تیار ہو چکا تھا جو کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ میز پر رکھی فائلوں پر نظر ڈال رہا تھا۔
آج 1 ہفتے بعد وہ محض 2 گھنٹوں کے لیے فیکٹری آیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخواست پر ٹھہر گئی جس میں 5 لاکھ روپے کے قرض کی اپیل درج تھی۔ یہ کس کی درخواست ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا۔ مینیجر نے فوراً وضاحت دی، سر یہ مس اشینا اقبال کی اپلیکیشن ہے۔ ان کے والد کینسر کے مریض ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ بیچاری ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اپنی تنخواہ سے ہر ماہ رقم کٹوا کر لون ادا کرے گی۔ وہ 10-12 مرتبہ مجھ سے درخواست کر چکی ہے کہ میں آپ سے بات کرواؤں۔ حسام چند لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محض قرض لینے کا بہانہ بنا رہی ہو؟ مینیجر نے فوراً یقین دلایا، سر مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی شدید ضرورت میں ہے۔ حسام نے ایک لمحے توقف کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، اسے بلا لے۔ مینیجر نے فوراً اشینا کو بلانے چلا گیا۔ دوسری طرف اشینا صبح سے دعاؤں میں لگی ہوئی تھی، جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ آج سیٹھ صاحب فیکٹری آنے والے ہیں۔ چلے مس اشینا، آج کا دن آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ سیٹھ صاحب آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی، مگر ساتھ ہی ایک انجانی سی شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہوتا۔ گھبرائے ہوئے سرخ چہرے اور جھجکتے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حسام موبائل پر آیا ہوا پیغام دیکھ رہا تھا، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ چونک سا گیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور خاموشی سے کھڑی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ حسام کی نظر اس کے سادہ اور بھار بھار دھلے ہوئے کپڑوں پر گئی۔ پاؤں میں عام سی چپل تھی اور چہرہ کسی بھی بناوٹ سے خالی تھا، مگر اس معصومیت میں ایک عجیب کشش تھی جو بے ساختہ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آپ ہی نے لون کی درخواست دی ہے؟ اس نے رسمی انداز میں سوال کیا، حالانکہ اس کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کچھ اور تھے۔ جی سر، مجھے واقعی پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں 1-1 روپیہ واپس کر دوں گی، مگر اس وقت گھر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے والد کینسر کے مریض ہیں اور ہر ہفتے ان کے علاج پر بھاری رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اشینا کی آواز بھرا گئی۔ وہ بے اختیار ایک کے بعد ایک بات کہتی چلی جا رہی تھی، جیسے دل کا بوجھ لفظوں میں ڈال رہی ہو۔ حسام نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہیں اپنے والد کے علاج کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ کل شام 5 بجے آفس آ جانا۔ یہ سنتے ہی اشینا کے چہرے پر خوشی کی جھلک ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی۔ لیکن سر، کل تو اتوار ہے، آفس بند ہوگا۔ وہ الجھن کے ساتھ بولی۔ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر حسام نے وضاحت کی، ہاں آفس بند ہوگا، مگر میں خود کسی ضروری کام سے فیکٹری آؤں گا، تو شام 5 بجے آ جانا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اشینا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شکر گزاری بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ کمرے سے نکلتے وقت اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، جبکہ دوسری طرف حسام خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کی ایسی گرہ بن رہی تھی جن کا انجام خود اسے بھی واضح نہیں تھا۔ گھر واپس آ کر اشینا امی کے سامنے خوشی سے چمک رہی تھی۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ سیٹھ صاحب کے پاس جانے میں مشکل ہوگی، مگر جیسے ہی ملاقات ہوئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سیٹھ صاحب کتنے نرم دل اور خوش اخلاق انسان ہے۔ انہوں نے اتنی مہربانی اور میٹھے لہجے میں بات کی کہ اشینا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی لون کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ نادیہ اس کے چہرے کی مسکان دیکھ کر چھیڑتی رہی، تمہاری بھولی شکل دیکھ کر فوراً حامی بھر لی ہوگی، کیا پتہ ایسا ہی ہو، جیسے ہی پیسے مل جائیں گے آپ ہی ہم بابا کو اچھے اسپتال میں لے جائیں گے۔ اشینا نے بابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ تکلیف سے مسکرا دیے۔ اتنی تکلیف انہیں اپنی بیماری کی نہیں تھی جتنی اپنی بیٹیوں کے پریشان چہرے دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ خدا نے 3 بیٹیاں دی تھی اور تینوں ہی اپنے مقام پر لائق اور قابل تھی۔ سب سے بڑی نادیہ تھی جو اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، اس کے بعد اشینا تھی جو ملازمت کرتی تھی، اور سب سے چھوٹی نائلہ تھی جو گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ماں کے کام میں بھی ہاتھ بٹھاتی تھی۔ لیکن اس وقت گھر میں حالات بہت مشکل تھے۔ اقبال صاحب کی اچانک بیماری کینسر کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ گھر کا سامان بھی بیچنا پڑنے لگا، مگر تینوں بہنیں ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ جہاں تک ممکن تھا وہ اپنے والد کے بہترین علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔
اسی جذبے کے ساتھ اشینہ نے لون کی درخواست دی تھی تاکہ والد کی تکلیف کم کی جا سکے۔ دوسرے دن اشینہ 5 بجے فیکٹری پہنچ گئی، حالانکہ آج سب کی چھٹی تھی سوائے چوکیدار اور چند آفس اسٹاف کے، مگر سیر صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی لڑکی آئے تو گیٹ پر روکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچی چوکیدار فوراً گیٹ کھول گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے لینڈ کروزر کھڑی تھی اور سمجھ گئی کہ حسام اس وقت فیکٹری میں موجود ہے۔ چند لمحے بعد ہی اسے اپنے آفس میں بلا لیا گیا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حسام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، چہرہ سادگی میں لپٹا ہوا تھا اور اشینہ شدید جھجک محسوس کر رہی تھی۔ شاید کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی پاکیزگی اور معصومیت کا حسین امتزاج حسام کے لیے نئی چیز تھی۔ آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، حسام نے ٹہر ٹہر کر کہا۔ اشینہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، جی سر، میں یہ پیسے اپنی تنخواہ سے ہر مہینے کٹواتی رہوں گی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ حسام نے کہا، ٹھیک ہے مس اشینہ، آپ کو لون مل جائے گا، 5 لاکھ نہیں بلکہ 20 لاکھ روپے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اشینہ کی آنکھیں پھٹ پڑی، اتنی بڑی رقم واقعی اس کے لیے ضروری تھی، کیونکہ اس کے والد کا علاج کروانا بہت ضروری تھا، ورنہ کینسر جیسے مہلک مرض سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا۔ جلدی سے اس نے کہا، سر مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسام چند لمحے خاموش رہا، پھر غور سے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، یہ کام تھوڑا مشکل ہے، مگر اگر آپ کرنا چاہے تو میری بات مان کر اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس سے آپ کے بہت سے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل میں مس اشینہ، مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرے، اس کے وجود سے مجھے ایک بچہ چاہیے، اس کا کھانا پینا اور ہر خرچہ میری ذمہ داری ہوگی، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اسے آزاد کر دوں گا، لیکن اگر آپ یہ کام کر دے تو نہ صرف 20 لاکھ روپے کی رقم بلکہ میں آپ کے والد کا مکمل علاج بھی کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ حسام نے یہ کہتے ہوئے عجیب سا محسوس کیا، لیکن دوسری طرف اشینہ خاموش کھڑی تھی اور اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئی تھی اور وہ کچھ تلاش کر رہی تھی جو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ بتائیں، مجھے کوئی جواب تو دے۔ حسام اندر سے گھبرا رہا تھا، کوئی بھی عورت اگر یہ بات سنتی تو شدید رد عمل دیتی، اور وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن اشینہ کی خاموشی اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سر، سچ میں آپ میرے والد کے علاج کی مکمل ذمہ داری لے لیں گے؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کیا؟ اس کے منہ سے الفاظ نکلے تو حسام کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ کیوں نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا بھی کروں گا، لیکن بدلے میں آپ کو بھی میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ اس بات پر متفق ہے؟ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی اور کچھ نہیں۔ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، مجھے اور میری بیوی کو ایک بچے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آپ پوری کرے گی۔ اشینہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے۔ حسام کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہو جائے گی۔ وہ فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی ضرورت آج ہی پوری کر دوں گا اور باقی پیسے نکاح کے بعد دوں گا۔ جب تک آپ کے والد کا علاج چلتا رہے گا ان کے سارے خرچ کی ذمہ داری میری ہے۔ اشینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی بغیر زیادہ سوچے سمجھے، لیکن اگر اس کے کرنے سے گھر کی پریشانی ختم ہوگی تو اسے منظور تھا۔ حسام فوراً اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگا۔ وہ ایک بڑی رقم اس سے نکلوا کر دینے والا تھا، اس کی اتنی بڑی خواہش جو اب پورے ہونے والی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، تمہاری بات پر عمل کر کے دیکھ لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی سے یہ بات کروں گا وہ مجھے جھڑکے گی اور ناراض ہو جائے گی، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر فوراً مان گئی۔ شام کو وہ اپنے قریبی دوست امیس کے پاس بیٹھا تھا۔ امیس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، وہ اتنی آسانی سے مان گئی تو یقیناً کوئی غیر سنجیدہ لڑکی ہوگی، ایسے کاموں میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس پر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، مگر لڑکی کا چہرہ اس کے شب و شوبہ کو ختم کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی خراب کردار کی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر معصومیت اور پاکیزگی کی ایسی جھلک تھی جو اس کے سادہ دل اور ایماندار کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ کیا واقعی وہ لڑکی اتنی آسانی سے میری بات مان گئی؟ یہ سوچ اسے بے چین کر گئی۔ 3 دن بعد وہ اشینہ کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنے والا تھا
اور ہر لمحہ اس کے ذہن میں حیرت اور اضطراب کی ایک عجیب سی ملی جلی کیفیت تھی۔ اشینہ نے جیسے ہی حسام خانزادہ کے دیے ہوئے پیسے ابیرہ کو تھما دیے، وہ حیرت میں رہ گئی۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ابیرہ نے سرگوشی میں کہا۔ آپی، ایک بات ہے جو میں نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے۔ جس فیکٹری میں میں کام کرتی ہوں وہاں کے سیٹ نے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے، وہ مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپی، اس نے بابا کے علاج میں میری مدد کی اور آگے بھی اسی طرح مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ پلیز آپ امی ابو سے بات کریں۔ چھوٹی اشینہ کے منہ سے یہ سب سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اشینہ نے کانٹریکٹ میرج والی بات کچھ اس طرح گول کر دی کہ سب کا دھیان صرف مدد اور پیسوں پر گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ اتنا امیر شخص تم میں دلچسپی رکھتا ہے اور نکاح تک کا سوچ رہا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ابیرہ بھی خوشی سے پھول گئی تھی۔ اس نے ہی امی ابو کو راضی کیا تھا۔ اشینہ نے سب سے چھپا کر رکھا تھا کہ حسام خانزادہ اور اس کا کیا معاہدہ ہوا ہے، اور اب وہ لوگ حیران تھے کہ وہ شخص کتنی مہربانی اور احساس رکھتا ہے جو ان کے والد کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ بڑی مشکل سے والدین اتنی جلدی نکاح پر راضی ہوئے۔ اشینہ کے لیے یہ سب سے بڑی راحت تھی۔ اس نے فوراً حسام کو کال کر کے اطلاع دی۔ 3 دن بعد ان کا نکاح ہونے والا تھا۔ میجر تھوڑا پریشان سا اپنی فائلز کے پاس بیٹھا تھا۔ سر، کیا آپ نے مس اشینہ کی لون کی درخواست منظور کر دی تھی؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اتنے دن گزر گئے، وہ ابھی تک آفس نہیں آئی۔ لگتا ہے ہمیں ان کی جگہ کسی اور کو اپوائنٹمنٹ دینی پڑے گی۔ حسام خاموش رہے، کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ رکھ لیجیے کسی دوسرے ملازم کو۔ مینیجر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، لیکن سر، اگر آپ نے چیک پر سائن کر دیے ہیں اور وہ جاب چھوڑ دے تو یہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ حسام نے اسے پرسکون انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ مس اشینہ جو اب تک اس آفس میں محنت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، کچھ دنوں بعد حسام کی بیوی بننے والی ہے، اور یہ شادی صرف کانٹریکٹ میرج کے لیے تھی، ایک رسمی بندوبست جس کا مقصد صرف ضرورتیں پوری کرنا تھا۔ 2 گواہوں اور مولوی صاحب کے ہمراہ حسام خانزادہ آج اشینہ کے گھر پہنچا۔ اس موقع پر نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ دوست، صرف حسام کا قریبی دوست امیش شامل تھا۔ اشینہ کے گھر سے صرف اس کی بڑی بہن اور والدین موجود تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ رسمی نکاح مکمل ہو گیا۔ اشینہ کے گھر والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ان کی بیٹی کا شوہر بن رہا تھا، لیکن سچائی صرف اشینہ کے دل میں چھپی تھی۔ یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ 1 سال بعد جب اس شادی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، حسام اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دے گا۔ حسام کے لگائے ہوئے مہنگے پرفیوم کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی شاندار شخصیت نے سب کو مسحور کر دیا تھا۔ سب لوگ اشینہ کے نصیب پر رشک کر رہے تھے، مگر حقیقت سے کسی کا واسطہ نہ تھا۔ نہ جانے یہ زندگی برباد ہوگی یا آباد، فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ وہ لڑکی جو کبھی 2 بار اتنی سادگی کے ساتھ سامنے آئی تھی کہ پہچانی بھی نہ جا سکتی تھی، آج اس کے لیے بالکل نیا روپ لیے سامنے کھڑی تھی۔ حسام نے ایک بار نظر ڈالی اور پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ مسلسل آنکھ کے نیچے کی بیٹھی تھی، شرم سے جیسے دنیا میں صرف اسی کے لیے خوشی محدود ہو۔ حسام دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ امیش کی بات یاد آئی کہ یہ اتنی جلدی کیسے راضی ہو گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے آسانی سے کانٹریکٹ میرج قبول کر لیا۔ ہلکی گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ گھر سے رخصت ہوئی تھی، مگر حسام نے پہلے ہی تمام شرائط واضح کر دی تھی کہ بغیر اجازت وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ کسی سے ملنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، اور 1 سال بعد ہی شاید اسے اپنے گھر والوں سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اس کے دل میں صرف ایک خوشی تھی کہ اس کے والد کا علاج مکمل ہو جائے گا۔ بیماری ابھی زیادہ شدت اختیار نہیں کر گئی تھی، اور علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے وجود یا دل کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ دل ہر خوشی سے خالی تھا۔ سر جھکائے وہ گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر حسام اسے لے کر فلیٹ پہنچا۔ زیبا کی اجازت کے بغیر اس نے اشینہ سے نکاح کیا تھا، مگر زیبا نے کہا تھا کہ بچہ چاہے تو پیدا کر سکتی ہے، اور نکاح کا راز وہ تب ہی بتائے گا جب اشینہ حاملہ ہو جائے گی۔ فلیٹ پہنچتے ہی ماحول بدل گیا۔ یہ حسام کا ذاتی فلیٹ تھا، جہاں کبھی دوست آتے رات گئے تک ہنسی مذاق اور خوشیاں ہوتی تھی۔
مگر حسام نے سب کچھ اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا اور آج اس نے پلیٹ دوبارہ صاف کروا لیا تھا۔ اگلے 1 سال وہ اشینا کو اسی پلیٹ میں اپنے ساتھ رکھے گا۔ کم عمر اور معصوم ہونے کے باوجود اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، مگر آج پلیٹ میں آتے ہوئے اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ حسام نے کہا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں آتا ہوں۔ شاید کھانا وغیرہ لینے گیا ہو۔ وہ سہم کر کمرے میں گئی۔ کمرہ ہر آسائش سے بھرا ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں ٹھیک گئی۔ حسام نے اشینا کو کھانے کی دعوت دی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، دل و دماغ بس آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ کر ہی عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ ایک بیگ بھی ساتھ تھا جو ابیرہ آپی اور اس کی امی نے دیا تھا۔ اس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ حسام کی بھاری آواز نے جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ شرما کر اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حسام کو اس کی جھجک اور شرم دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ امیش بالکل درست کہہ رہا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شاید یہ پہلے بھی کسی اور کے ساتھ ایسے لمحات گزار چکی ہو اور اب میرے سامنے شرمانے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ غصے کو دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور کافی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور اس کی نظر اشینا پر پڑی۔ وہ اب بھی کونے میں بیٹھی تھی، شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اشینا سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سو جائے تو حسام ناراض ہوگا یا غصہ کرے گا، اس لیے باوجود شدید نیند کے بھی وہ جاگتی رہی۔ حسام نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سو جانا چاہیے، اور لائٹ بند کی تو اشینا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ وجود میں کپ کپاہٹ اتر گئی، مگر حسام نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور احتیاط سے پیش آیا، باوجود اس کے کہ وہ خوف زدہ تھی۔ حسام کے برتاؤ نے اسے حیران کر دیا اور خود حسام بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اتنے عجیب جذبات کے ساتھ اشینا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اشینا شرم و حیا کے بوجھ تلے پگھل رہی تھی اور حسام کو کئی سال بعد کسی عورت کے ساتھ گزارے گئے لمحات میں عجیب لطف آ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود اور دل کو ایک عجیب سرور میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اشینا نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ وہ سیدھی واش روم میں چلی گئی تھی، تب حسام کی نگاہ بیڈ پر پڑی اور وہ دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ غلط بد کردار سمجھ رہا تھا، اس کی پاکیزگی اور معصومیت بیڈ کی رنگین چادر سے جھلک رہی تھی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہا۔ اس چاند جیسے چہرے والی لڑکی نے نہ صرف اپنا جسم بلکہ اپنی عزت بھی حسام خانزادہ کے نام کر دی تھی۔ اشینا کھڑکی کے کنارے کھڑی سڑک پر چلتی دھوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی شادی کے بعد کی پہلی صبح تھی۔ حسام ابھی تک گہری نیند میں تھا، جبکہ اشینا صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ کہانی گردش کر رہی تھی جس میں ایک شہزادی کو غار میں قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ بھی اس فلیٹ میں ایسے ہی قید رہنے والی ہے، کیونکہ حسام نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اس کانٹریکٹ میں وہ بغیر اجازت کہیں نہیں جا سکتی۔ جہاں بھی جانا ہو پہلے پوچھنا لازمی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کے وجود میں حسام کی خوشبو کی جھلک باقی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے چھوا تھا، اور اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے اسے چھوا تھا، نہ ہی وہ کسی خواب میں اس کا تصور دیکھ چکی تھی۔ رات کے لمحات میں جب حسام نے اپنے جذبات کی بارش اس پر کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور نہیں، مگر اشینا جانتی تھی کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے۔ 1 سال کے بعد جب ان کا بچہ پیدا ہوگا، حسام اس سے طلاق دے دے گا اور اپنی بیوی کے پاس لے جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل پر بوجھ سا گرایا۔ دوسری طرف حسام جب بیدار ہوا تو سب سے پہلے اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی۔ کتنے دن بعد اسے اتنی سکون والی نیند ملی تھی۔ فیکٹری، میٹنگز اور اپوائنٹمنٹ سب کچھ اس لمحے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر مکمل سکون کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے اشینا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے آدھے گیلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ لاؤنج میں حسام کی خوشبو پھیلی تو اشینا فوراً پلٹی اور اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اشینا کو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ وہ کب وہاں بیٹھ گیا۔ آج حسام کا بھی آفس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہر چیز بھول کر وہ بس اس لمحے اور اشینا میں موجودگی کے سکون میں ڈوبا رہا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ حسام کی آواز نے اشینا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھیر دیے۔
اس نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی، مگر حسام نے مسکرا کر کہا، 1 سال تک تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب کچھ میری نگرانی میں ہوگا، اسی لیے پوچھ رہا ہو۔ وہ اپنی نیت صاف کرنے اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر حسام نے ناشتے کا آرڈر دے کر ٹی وی کی طرف رخ کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشینا بھی قریب ہی بیٹھی ناخنوں سے نیل پالش آہستہ آہستہ اتار رہی تھی۔ حسام نے پرسکون لہجے میں کہا، جتنا زیادہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اتنا ہی جلدی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسی لیے آج میں آفس نہیں جاؤں گا، کل آفس جاؤں گا اور پھر 1 ہفتے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ اشینا کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ گھبرا گئی کہ اتنے بڑے فلیٹ میں اسے اکیلے رہنا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ اکیلے نہیں رہ سکتی یہاں؟ حسام نے اس کا چہرہ غور سے پڑھا۔ اشینا نے دھیمے لہجے میں کہا، جی میں کبھی اکیلی نہیں رہی، لیکن کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب اکثر دن تمہیں اکیلے ہی یہاں گزارنے ہیں۔ جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاؤ گی میں زیبا کو تمہارے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے پہلے کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اشینا خاموش رہی، وہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ حسام کیوں مسلسل بات کر رہا ہے، اور حسام اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے کا وقت آیا اور حسام نے اشینا کو ہی ٹیبل پر بلا کر بٹھایا۔ اس کی شرم و حیا دیکھ کر وہ حیران تھا۔ ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگا گیا تھا۔ وہ کھاؤ پیو اور صحت مند رہو تاکہ ہمارا بچہ بھی مضبوط پیدا ہو، شرم اور حیا چھوڑو اور ناشتہ کر لو۔ حسام کے اس کہنے پر اشینا کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر سر جھکائے وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ حسام نے ناشتہ کیا، پھر اندر کمرے میں جا کر لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ کام کرنے لگا، مگر اس کی نگاہیں کبھی کبھار اشینا پر پڑتی رہی۔ حسام چاہ رہا تھا کہ اشینا ہر لمحے اس کے ساتھ رہے، مکمل اس کا ساتھ دے، لیکن اشینا کی شرم و حیا نے اسے رکنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اس کی ہلکی ہچکچاہٹ اور شرمیلی مسکراہٹ پر حسام کا غصہ اور کشش دونوں جاگ رہے تھے۔ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے کوئی نازک گلاب ہو، اور اس کی سوچ میں اچانک رملا کے ساتھ گزارے لمحات یاد آ گئے، مگر کبھی بھی کسی کے ساتھ اسے اتنا لطف محسوس نہ ہوا تھا جس نے اس چھوٹی شرمیلی لڑکی کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ اس کے وجود پر چھا گیا تھا۔ ایک عجیب سی خماری اور بے قراری اس کے دل و دماغ پر طاری تھی۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا اور سب لوگ اس کے خوشگوار مزاج پر حیران رہ گئے۔ ہمیشہ سنجیدہ اور کبھی نہ مسکرانے والا شخص آج ہر بات پر نرم لہجے کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جس نے بھی کسی چیز کی درخواست کی وہ اس سے ملی، کیونکہ اس کے دل کی کیفیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ آفس سے نکلتے وقت اس کا دل بھی جیسے وہاں رہنے کو مچل رہا تھا، لیکن اچانک ہی زیبا کی کال آ گئی، 2 دن سے غائب ہو، کہاں ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں میری، گھر پہنچو حسام۔ اس نے گہری سانس لی اور فوراً اپنی گاڑی خانزادہ ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ 3 دن بعد حسام اشینا کے فلیٹ پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی اشینا کے چہرے پر ہلکا سا گلابی رنگ پھیل گیا اور ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے کی بوندی اتر آئی۔ حسام نے نرمی سے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے میسج کر دینا، موبائل تو ہے نا تمہارے پاس؟ اشینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب کچھ ہے، ضرورت کی کوئی چیز نہیں پڑی۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ 3 دن اس نے اکیلے اس فلیٹ میں گزارے؟ ہر چھوٹی سی آواز پر چونک کر اٹھ جاتی تھی، اور ابھی تک اکیلے رہنے کی عادت نہیں بنی تھی۔ اب حسام کو دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ کہہ سکتی کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، کیونکہ اکیلے وقت گزارنے کا خیال بھی اسے ڈرا رہا تھا، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ حسام نے محسوس کیا کہ اشینا بہت کم بات کرتی ہے، یا شاید ابھی ان کے تعلق میں اتنے دن نہیں گزرے کہ وہ زیادہ کھلے۔ اس کی قربت کا خمار حسام کے دل اور دماغ پر اس طرح چھایا کہ وہ دن رات اس کے خیال میں مہو رہتا۔ وہ جلدی جلدی گھر لوٹ آیا، ہر لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ اتنی خوشی اسے کبھی زیبا کے ساتھ محسوس نہ ہوئی تھی، اور اشینا کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جو اس کے دل پہ اتنا اثر کر ڈالا تھا۔ جب بھی حسام اس سے چھوتا وہ اپنی دل کی دھڑکن کو محسوس کرتی اور بھول جاتی کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے، ایک سودا جو اس کے جسم اور اس بچے کے لیے تھا، وہ جو 20 لاکھ کے بدلے دینے والی تھی۔ یہ سوچتے ہی اسے افسردگی بھی محسوس ہوئی۔ ابھی بھی وہ آفس میں تھا جب اشینا کا میسج آیا، آج آپ آ سکتے ہیں میرے پاس؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اشینا نے ٹائپ کیا، جی خیریت ہے، لیکن اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔
اسے پتہ چلا کہ ایک ہفتے سے اشینا کے پاس نہیں جا سکا۔ خاندان میں ایک شادی کی وجہ سے وہ فاصلوں پر رہا، لیکن اشینا کی طبیعت کے بارے میں جانتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، مینیجر کو ہدایت دی اور سیدھی گاڑی لے کر اس کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی حسام نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اشینا کھڑکی کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی اور آنکھوں کی گرد ہلکی سی سیاہ سرخی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسام نے فوراً پوچھا۔ اشینا ڈر کے مارے اٹھ گئی، مگر جیسے اس نے حسام کو دیکھا، ایک غیر ارادی خوشی اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ جی ٹھیک ہوں بس۔ اس کی خاموشی نے حسام کو حیران کر دیا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ حسام نے مزید پوچھا۔ اشینا نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ بس اتنا کہا گیا تھا، لیکن حسام کے دل میں حیرت کے ساتھ ایک سنجیدہ تجسس جاگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کا چہرہ جھک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، مگر اس کے دل میں ایک شک بھی پیدا ہو گیا۔ اشینا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشگوار مسکراہٹ اٹھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ابھی کنفرم کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر فائزہ کے پاس پہنچے، جسے پہلے ہی سارے انتظامات طے کر چکے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس نے مسکراتے ہوئے حسام سے کہا، مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی۔ حسام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شادی کے 10 سال بعد اسے یہ خوشخبری ملی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہے ڈاکٹر؟ وہ خود تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ جی مسٹر حسام، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں پتہ چل گیا ہے، آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی اور بولی، میں کچھ میڈیسنوں اور وٹامنز لکھ دوں گی، انہیں باقاعدگی سے لینا ہوگا۔ دودھ اور فروٹس کا استعمال روزانہ کریں۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر حسام کے ہاتھ میں تھمایا اور وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ایک چہرے پر خوشی اور مسرت کی جھلک تھی، جبکہ دوسرے کے چہرے پر خاموشی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اشینا خاموش تھی۔ اس کا دل بھاری تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، اسے اس بچے اور حسام کی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ پھر بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے اور حسام کے درمیان کانٹریکٹ کی شرط کے مطابق ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حد اور اپنی حقیقت میں رہے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ خوش فہمی بے وجہ ہے کہ حسام اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور خود پر زور دیتے ہوئے وہ دل ہی دل میں ہنس بھی رہی تھی۔ اس خاموش ہنسی میں اپنے جذبات کی کشمکش چھپی ہوئی تھی۔ اشینا کو خاموش دیکھ کر حسام نے نرمی سے کہا، اب تمہیں پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ کھانے پینے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال یا میسج کرنے میں ہچکچانا مت، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور اشینا کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھی۔ وہ جھک کر بولی، جی میں کوشش کروں گی کہ اپنا ہر لحاظ سے خیال رکھ سکوں، یہ بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ دل ہی دل میں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج رات وہ اشینا کے پاس ہی گزارے، لیکن اچانک زیبا کی کال آ گئی، جلدی آؤ، حسام کہاں ہو؟ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ ہمیشہ ٹائم پر نہیں آتے، زیبا غصے میں بول رہی تھی۔ حسام نے کال کاٹ دی اور اس کے چہرے پر گہری سوچ آ گئی کہ کیا یہ سب زیبا کو بتائے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشینا کو پلیٹ پر چھوڑ دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ جانے سے پہلے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اشینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جانے سے پہلے اچانک حسام نے اس کے گال کو چھو لیا اور پھر پلٹ گیا۔ اشینا اپنے دیکھتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کے خاموش کھڑی رہی۔ کتنی دیر تک ساکت اور اس لمحے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل کو حسام کے عشق میں گرفتار کر چکی تھی۔ 4 دن بعد حسام اشینا سے ملنے فلیٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی، شمع بی بی۔ اس حالت میں تمہیں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے بندوبست کیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی، حسام نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا ہر رات تمہارے ساتھ گزارنا ممکن نہیں، تم سمجھ سکتی ہو نا؟ اسی لیے اپنا خیال خود رکھنا ہوگا، اپنے کھانے پینے اور ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھے فوراً بتا سکتی ہو۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی سب چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دوں۔ اشینا کا چہرہ اس کے الفاظ پر خوشی سے دمک گیا، لیکن دل میں وہ الجھن اور پریشانی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ نے سوچا، نہ اسے حسام کا جسم پیارا ہے، نہ چہرہ،
بس اس کی فکر اپنے ہونے والے بچے کی تھی جس کے لیے یہ شادی کی گئی تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا تاریک ہو گیا اور وہ اپنے اندر ایک الجھن محسوس کر رہی تھی۔ حسام نے اس کا ادھورا اور پریشان سا چہرہ فوراً نوٹ کر لیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تو 1 مہینے بعد آنے کو کہا تھا۔ اشینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی 1 مہینے بعد ہی بلایا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں پریشان ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں۔ دوران ملاقات شمع بی بی کو حسام نے واضح ہدایت دی کہ اشینا کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ ہر رات وقت پر اس کی خدمت کرنا ہے، کھانے پینے اور آرام کا پورا خیال رکھنا ہے۔ شمع نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اشینا کا خیال رکھے گی اور کسی بھی شکایت یا کمی کا موقع نہیں دے گی۔ رات کے لمحے حسام اشینا کے پاس ہی رہا اور اپنے آپ پر حیران ہوا کہ دل ہر بار چاہتا ہے کہ وہ اس کی قربت میں ہر لمحہ گزارے۔ زیبا کے بارے میں سوچنا تو اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور اس کی اپنی مصروفیات بھی اس کے دل کو مطمئن رکھتی تھی۔ چند لمحے ساتھ گزار کر وہ صبح سویرے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اچانک اس کی نظر فلیٹ کی کھڑکی کے شیشے پر پڑی۔ وہاں اشینا کڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھا اور خدا حافظ کہنے کے لیے اشارہ کیا۔ اشینا فوراً پیچھے ہٹ گئی اور حسام سے رلب مسکرا دیا، دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس کرتے ہوئے۔ ماسی زلیخا کے آنے کے بعد اشینا کا دل کافی حد تک مصروف ہو گیا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔ اب وہ 5ویں مہینے میں تھی اور دن بدن اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ کیوں میری بیوی ایسی اداس ہے؟ عورت کو خوش رہنا چاہیے، پھر اس کی فکر کس بات کی ہے؟ زلیخا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اشینا کی فکر حسام کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہے۔ یہ بچہ اس کی زندگی میں سب سے اہم مقصد بن چکا تھا اور وہ خود کو صرف ایک وقتی وسیلے کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا اس کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اشینا زیادہ تر خاموش رہتی اور بہت کم بات کرتی۔ اس روز دوپہر میں حسام فلیٹ پہنچا اشینا کی خیریت پوچھنے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ماسی زلیخا کو ڈائننگ ٹیبل صاف کرتے ہوئے دیکھا اور سلام کیا۔ زلیخا کچن میں چلی گئی جبکہ حسام لاؤنج میں آ گیا۔ اس کی نگاہیں فوراً اشینا کی تلاش میں تھی، تبھی وہ مسکرا دیا۔ اشینا صوفے پر سو رہی تھی، بے فکر اور معصوم، سنہری بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ شاید وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ جسمانی نمو کے ساتھ اس کے چہرے پر ماں بننے کا نور بھی چمک رہا تھا، ایک الگ ہی رونق تھی۔ حسام غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر میں اس کی معصومیت اور ہلکی سی بے چینی واضح تھی۔ اچانک اشینا چونک کر اٹھ گئی، اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حسام پر پڑی۔ وہ بھی نیند سے جاگی تھی اور حواس تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ہی یہاں ہوں۔ اشینا نے لب کچل لیا اور خاموش رہ گئی۔ حسام نرمی سے اس کے قریب آیا اور پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اشینا نے سر ہلایا اور کہا، جی ٹھیک ہوں۔ اس کا انداز اتنا میٹھا اور پرسکون تھا کہ حسام کو محسوس ہوا زندگی کی سب سے بڑی خواہش جس کا وہ منتظر تھا اب حقیقت بننے جا رہی ہے۔ جیسے ہی اشینا اٹھنے لگی اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ اپنا سر تھام کے رک گئی۔ حسام فوراً اس کے پاس آیا، پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تمہیں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کچھ ہو گیا؟ اشینا کی حالت دیکھ کر اسے فوراً ماسی زلیخا کو بلانا پڑا۔ حسام نے ماسی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم میری بیوی کا خیال نہیں رکھتی؟ اتنی کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیا یہ دودھ پیتی ہے، پھل اور فروٹ کھاتی ہے؟ زلیخا نے پریشان ہو کر جواب دیا، صاحب جی میں تو بہت خیال رکھتی ہوں، روزانہ دودھ بھی گرم دیتی ہوں، سونے سے پہلے بھی، لیکن یہ خود ہی اکثر خاموش رہتی ہے اور سارا دن کچھ نہیں کہتی۔ حسام نے زلیخا کی بات سن کر لب بھینچ لیے اور اس طرف دیکھا جہاں اشینا سر جھکائے صوفے پر بیٹھی خاموشی میں تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں اس کے دل کی تمام الجھنیں اور خوف چھپے ہوئے تھے۔ حسام نے اشینا کا گھال تپتپاتے ہوئے کہا، شاباش، ہمت کرو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اشینا نے ایک بار پھر ہمت کر کے آہستہ سے اٹھنا شروع کیا۔ دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی تھی کہ اس کی طبیعت اتنی عجیب کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی حسام نے اسے گہرائی سے دیکھا اور پوچھا، تمہاری طبیعت خراب ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں فوراً آ جاتا۔
میں نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی پریشانی یا ٹینشن کی بات ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بتا سکتی ہو۔ اشینہ نے سر جھکایا اور ہلکی سی آواز میں کہا، جی مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ پریشان ہو۔ حسام کے چہرے پر غصے کی ہلکی سی لکیریں ابھر آئی۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا، معلوم ہے مجھے، تمہاری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے میں اپنا بچہ کھو سکتا ہوں۔ میں یہ سب تمہارے اور بچے کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں اور تم اس کی فکر بھی نہیں کر رہی۔ اشینہ اس کے غصے سے سہم گئی، اچانک بالکل خاموش ہو گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حسام نے فوراً اپنے رویے پر افسوس محسوس کیا۔ اسے یوں لب کچلتے دیکھ کر دل گھبرایا اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کا اثر کم کرنے کے لیے نرمی سے کہا، جب ماں ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے پر برا اثر پڑے گا، بس یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اشینہ اب بھی کچھ نہ بولی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روئے مگر خاموش رہی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر کے حسام سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بچہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ ماں کے اندر کچھ کمزوری ہے لیکن اچھی خوراک اور دوائیں لینے سے وہ جلد صحت مند ہو جائے گی۔ پانی زیادہ پیے، کسی قسم کی ٹینشن نہ لے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی جی بالکل ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ویک سے 6 منتھ سٹارٹ ہو جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حسام خوشی سے جھومتے ہوئے اشینہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا مگر اسے اداسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اشینہ کے چہرے پر وہ چھپی ہوئی بے قراری اسے دکھائی دے رہی تھی۔ دل بہلانے کے لیے اس نے کہا، چلو میں تمہیں ڈنر کرواتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جا رہا تھا۔ اشینہ حیران رہ گئی اور اس کی حیرت پر حسام نے وضاحت کی، یہ ضروری ہے تمہارے لیے اور بچے کے لیے، اچھا اثر پڑے گا۔ وہ رات باہر کھانے پر گئے اور اشینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنی مہربانی اس سے ہو کہ جب اسے اس سے جدا ہونا پڑے اس کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس رات اشینہ دل ہی دل میں حسام سے شدید محبت کرنے لگی اور حسام بھی اسے دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ خود اپنے جذبات اور اس معصوم بھولی بالی لڑکی کے لیے بڑکتے ہوئے لگاؤ پر حیران تھا۔ جو لمحے آہستہ آہستہ گزرنے تھے وہ دن پلک چپکتے ہی بیتتے چلے گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس کا خوف اور انتظار دونوں اس کے دل میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ڈیلیوری کے دن اشینہ درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی، اس کا وجود اذیت سے کانپ رہا تھا۔ حسام نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اذیت سہ کر ایک نئی جان کو دنیا میں لا رہی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس کی ڈیلیوری کروائی۔ کچھ دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ حسام نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور بےتابی سے پوچھا، اور میری وائف وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے قدرے سنجیدہ لہجے میں بتایا، وہ ٹھیک ہے مگر بہت کمزور ہو گئی ہے، خون زیادہ بہہ گیا تھا اس لیے بلڈ لگ رہا ہے۔ حسام بچے کو اٹھائے اشینہ کے پاس آیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ سرد اور آنکھیں بند، جیسے ساری طاقت اس کے جسم سے نچوڑ چکی ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، شکریہ، تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ اب میں اس بچے کو زیبا کے پاس لے جاؤں گا، اس کے لیے یہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا۔ اشینہ نے بمشکل آنکھیں کھولی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ حسام اس کی طرف پلٹا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، منہ دوسری طرف موڑ کر آہستہ سے بولی، میری آپ سے ایک درخواست ہے، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں خود ہی آپ کی زندگی سے دور ہو جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی، مگر میں آپ کے نام کے ساتھ جڑی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی طبیعت ابھی سنبھلی بھی نہ تھی، چہرہ زرد اور آواز کمزور، مگر درخواست میں سچائی تھی۔ حسام ساکت ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس نے ابھی ابھی ماں بننے کی اذیت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ درد جو اس کے چہرے پر نقش تھا اب بھی تازہ تھا۔ اس نے اسے اولاد کی خوشی دی تھی مگر یہ سب ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا۔ اچانک اس کے اندر سے ایک آواز ابھری، یہ سب اس نے پیسوں کے لیے کیا تھا۔ پھر دوسری ہی لمحے خیال آیا، مگر وہ پیسے اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیے تھے، اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے لیے تھے۔ اگر وہ خود غرض ہوتی تو دوسروں کے لیے اتنی قربانی کیوں دیتی؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی خاموشی نے شینہ کو خوفزدہ کر دیا۔ تبھی وہ ٹھہرے ہوئے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں ابھی بچے کو لے کر جا رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں 3 دن تک ہاسپٹل میں رکھنا ہوگا، تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا
پیچھے شینا بستر پر پڑی آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک انجان خوف اور ایک بے نام سی امید لیے حسام نے فون کر کے زیبا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک سرپرائز لے کر آ رہا ہے۔ زیبا گھر پر بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا سرپرائز ہے جو میرے لیے لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حسام بچے کو گود میں اٹھائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی زیبا نے بچے کو دیکھا 2 قدم پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی، یہ کون ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ کیا تم نے اسے گود میں لیا ہے؟ حسام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گود میں نہیں لیا زیبا، یہ بچہ میرا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے اور تم نے مجھے اجازت دی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، ہم دونوں ماں باپ بن گئے ہیں۔ زیبا نے حیرت سے پوچھا، مگر تم نے اس کے ساتھ شادی کی ہوگی نا؟ حسام نے سکون سے کہا، ہاں میں نے اس سے شادی کی، لیکن یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی، اور ہاں جو لڑکی اس بچے کو پیدا کرنے والی تھی میں اسے چھوڑ دوں گا، یہ ہمارا معاہدہ تھا، تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیبا خاموش رہی مگر کچھ دیر بعد ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن میں اس بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اگر تم چاہو تو کسی ملازمہ کا انتظام کر لو اسے پالنے کے لیے، تم جانتے ہو میری مصروفیات کتنی ہے اور یہ شوق صرف تمہارے لیے ہے، مجھے نہیں۔ یہ ذمہ داری مکمل طور پر تمہارے سر ہے، چاہے تم خود اسے پالو یا کسی ملازمہ کے ذریعے، میں اس بچے کی دیکھ بھال پر خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ زیبا کے الفاظ سن کر حسام کا دل بھر آیا، حیرت اور غصے کی کیفیت نے اسے گھیر لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا اور پوچھا، کیا تم واقعی میری خاطر اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتی؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے نام سے اس دنیا میں آئے؟ یہ کیسی بیوی ہے جو اپنے بچے کے لیے بھی قدم نہیں اٹھا سکتی؟ زیبا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، حسام میں اس جھنجٹ میں نہیں آنا چاہتی، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور یہ کافی وقت ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، تم بھی مجھے سمجھو، میں بچے کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ ایک ایک کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حسام بچے کو تامے خاموش کھڑا رہا، اس کی پشت دیکھتا رہا، دل میں عجیب سی کیفیت، غصہ اور حیرت سب یکجا تھے۔ پوری رات بچے نے مسلسل رونے سے سب کو پریشان کیا۔ حسام اکیلا ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جبکہ زیبا اکیلی بستر میں سو رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خیال اٹک گیا، یہ معصوم جس کی ماں بھی زندہ ہے اور ہسپتال میں ہے، یقیناً اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ خود بچہ بھی ماں کی تلاش میں ہے، اپنی ممتا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور میں اسے اس سے جدا کیسے کر دوں؟ وہ جسے ماں بنانے کا سوچ رہا تھا، وہ لڑکی اس کے لیے تیار نہیں تھی، اسے نفرت کرے گی، اس کی پرورش نہیں کرے گی، اور تب میں بار بار اس بچے کو پیدا کرنے والی لڑکی کا خیال کروں گا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک آواز اٹھی، یہ بچہ کس لیے ہے اور میں کیسے سب کچھ صحیح رکھ سکتا ہوں؟ لمحے بھر میں حسام نے فیصلہ کر لیا۔ صبح 4 بجے وہ فوراً ہسپتال پہنچ گیا، لیکن بستر خالی تھا، اشینا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بتایا، میں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت رو رہی تھی، اپنے ہاتھ سے ہٹا کر خود ہی گھر چلی گئی اور تمہارا انتظار بھی نہیں کیا۔ حسام نے پیشانی مسل لی، بچے کی مسلسل رونے کی آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا بچے کو ماسی زلیخا کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے پیچھے ہٹنے کو کہا۔ خود وہ اشینا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کھولا تو اشینا اپنی ماں سے لپٹی روتی ہوئی تھی، اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، میں یہ برداشت کر لوں گی کہ وہ میرا بچہ لے گیا، میں یہ بھی برداشت کر لوں گی کہ 1 سال میں اس سے عشق کر کے گزارا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، اپنے نام سے آزاد کر دے۔ میں ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ حسام حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں اشک بھر آئے۔ تبھی نادیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، دیکھو تمہارا شوہر تمہارے بچے کو لے کر آیا ہے۔ اشینا پلٹی تو سامنے حسام کھڑا تھا بچے کے ساتھ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ مجھے طلاق دینے آئے ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حسام نے قدم بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اپنے بچے کی ماں کو۔ ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ لڑکی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا اس سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ زیبا، اشینا اور نادیہ سب حیران رہ گئے۔ اشینا بار بار پوچھ رہی تھی، آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ خواب تو نہیں نا؟ حسام نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں جانتا ہوں، اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی معاہدے کرے
مستقبل کے منصوبے بنا لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور خدا نے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ رشتے دل سے بنتے ہیں، کانٹریکٹ سے نہیں۔ اس نے اشینا کا ہاتھ تھاما اور بچے کے ساتھ واپس پلیٹ لے آیا۔ اشینا ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، بار بار اپنے بچے کو چوم رہی تھی اور محبت بھری نظروں سے حسام کو دیکھ رہی تھی۔ حسام بھی اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیبا کے سامنے اسے سخت ہونا ہوگا، نہ صرف اپنی بہن کا دل بچانا ہے بلکہ اپنی اور اشینا کی زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے، مگر ایک ماں اور اپنے بچے کے لیے وہ ہر لڑائی لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اشینا کو کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کرے گا، کیونکہ جو محبت زیبا سے نہ ملی تھی وہ اشینا نے اس سے دے کر اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔